السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بوڑھے والد کو عمرے پر بھیجنا چاہتا تھا، مگر جب بھی کوشش کرتا میرا بھاری نقصان ہو جاتا۔ جب ٹکٹ ملی تو اسی دن ابا کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ گناہ گار تھا، اس لیے عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ ابا کے 40ویں کے بعد میں نے ان کے نام کا عمرہ کرنے پہنچا تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی حیرت سے میری آنکھیں رات 12:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے اپنے گھر میں ہلچل محسوس کی۔ کھٹکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ خیر ہو، کہیں گھر میں چور ہی نہ گھس آئے ہوں۔ اس سے پہلے میں بیڈ سے نیچے اترتا کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے کہ اندر آنے والے 3 نقاب پوش افراد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے۔ میرا شخص صحیح تھا، وہ گھر لوٹنے آئے تھے۔ میری بیوی نے انہیں دیکھ کر چیخ مارنی تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہم سب گھر والوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرے بچے سہم گئے تھے۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، 2 وقت کی روٹی کھانے والے۔ ایسے میں ہمارے گھر یوں چوروں کا گھس آنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ نقدی اور زیور بینک کے لاکر میں تھا اور کیش میں رکھتا نہیں تھا گھر میں۔ لیکن میں یہ سوچ کر پسینے میں بھیگ گیا کہ میں نے ابا کے عمرے کے لیے جو پیسے سنبھال رکھے ہیں کہیں وہ ان چوروں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ ان پیسوں کے علاوہ تو گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا، لیکن سب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ آخر ایک چور نے الماری کے نچلے خانے سے ایک شاپر میں لپٹے وہ پیسے نکال ہی لیے جو میں نے ابا کے عمرے پر جانے کے لیے آج ہی لا کر رکھے تھے۔ وہ چور جیسے یہی لینے آئے تھے۔ انہوں نے پیسے پکڑے اور خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ اگلا دن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا کہ جب ابا مجھ سے پوچھنے آئے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم نے میرے عمرے کی ٹکٹ کے لیے پیسے رکھے تھے تو کیا تم نے ٹکٹ کروا دی؟ اور میں شرم کے مارے ان سے نظر نہ ملا پایا کہ ان کو کیا کہوں کہ ان کا بیٹا یہ خواہش ہی نہیں پوری کر پا رہا کہ وہ عمرے پر چلے جائیں۔ ابا کی بات سن کر میری بیوی نے مجھے دیکھا اور میرا جھکا ہوا سر دیکھا۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے تیز لہجے میں میرے باپ سے کہا، ابا جی، میرا خیال ہے آپ عمرے پر جانے کا خیال دل سے نکال ہی دیں۔ ہر بار جب بھی ہم آپ کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے جوڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کے نصیب میں عمرہ ہے ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اسے چپ کروانا چاہا، لیکن اس بھلی مانس نے غصے میں آ کر ابا کو وہ سب بتا دیا جو میں ہرگز بھی انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا چونک گئے اور مجھ سے معاملہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب بتا دیا کہ کیسے میں نے کمیٹی پہلے لے کر ان کے عمرے پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ کل ہی جا کر ٹکٹ بک کروا لوں گا، لیکن جانے کس نے مخبری کر دی اور چور آ کر وہ پیسے لے کر چلے گئے۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان مت ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ میں نے اپنے باپ کو یوں اداس واپس جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میرے باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ میں اکلوتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میرے بے حد لاڈ بھی اٹھائے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے اچھا کھلایا پلایا اور تعلیم دلوائی۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بنوں اور اپنے باپ کا فخر بنوں، مگر میری بری قسمت کہ مجھے کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ کئی سال میں کوششیں کرتا رہا، ادھر ادھر نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن میری قسمت میں بینک میں جاب لکھی تھی، سو مجھے وہی کرنی پڑی
جس دن میری پہلی تنخواہ ملی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھی تو انہوں نے میرے پیسے مجھے واپس لوٹاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ پیسے تمہاری محنت کی کمائی ہے، تم ہی رکھو۔ میں نے آج تک تم سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کروں۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو گے تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اس وقت تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اپنی 2-3 تنخواہیں جمع کروں گا تو ویزا لگ جائے گا اور ایک اور تنخواہ کی ٹکٹ آ جائے گی۔ میں نے کچھ مہینے بچت کی اور اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ابا کے عمرے کے لیے وہ کافی تھے۔ ابا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے وہ پیسے ابا کو لا کر دیے تو وہ کہنے لگے، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے دوست کے چلتے چلاتے کاروبار میں ان پیسوں کو انویسٹ کر دوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے بعد مجھے اتنا منافع دینا شروع کر دے گا کہ میں آرام سے ہر ماہ عمرہ کر سکوں گا۔ مجھے ابا کے اس دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ کھٹک سا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ابا کو دھوکہ ہی نہ دے دے۔ لیکن پھر سوچا کہ وہ ابا کے دوست ہیں اور میرے بابا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں مشورہ دوں گا تو ان کو برا لگے گا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ پیسے ابا کو دے دیے، لیکن میرا شک بالکل درست نکلا۔ جب 2 ماہ کے بعد میں نے ابا سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں، منافع کا کیا رہا اور کب جا رہے ہیں آپ عمرہ کرنے، تو وہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئے۔ ان کے چہرے پر لکھی داستان میں صاف پڑھ سکتا تھا کہ ان کے دوست پیسوں کے لالچ میں ان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ آپ فکر مت کریں، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں آپ کے لیے پھر سے پیسے جمع کروں گا اور آپ کو عمرے پر بھیج کر رہوں گا۔ میرے ابا جان بہت خوش ہوئے اور مجھے جی بھر کر دعائیں دیں، اگرچہ مجھے برا لگا تھا کہ نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا جان کر میں چپ ہو گیا۔ ادھر سارے محلے اور سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنے بابا کو عمرے کے لیے پیسے دیے اور انہوں نے وہ گنوا دیے۔ اب سب میرے باپ کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن میں نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے باپ کو کوئی بھی بات نہ کرے، میں دوبارہ عمرے پر جانے کے لیے پیسے دے دوں گا۔ انہوں دنوں میری ملاقاتیں اپنی ایک کولیگ شازیہ سے روز بروز بڑھنے لگی۔ مجھے شازیہ بہت پسند آئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ میں اپنے باپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم دیتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کر لیں، لیکن ایک دن مجھے دھچکا لگا جب میرے کزن بلال نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تم میں شرم نہیں آتی، تم اس عمر میں بھی اپنے باپ سے کام کرواتے ہو۔ میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا اور حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا ابا سے کام کیوں کرواؤں گا؟ وہ تو سارا دن گھر پر ہی رہتے ہیں۔ اصل میں اور میری بیوی صبح گھر سے باہر نوکری کے لیے چلے جاتے تھے اور ابا گھر پر ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ میرا کزن بلال مجھے کہنے لگا، میں نے چچا کو دیکھا تھا، وہ ایک فیکٹری میں منشی کا کام کر رہے تھے۔ مجھے یہ سن کر بالکل اچھا نہیں لگا کہ میرا باپ اس عمر میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میں نے ان کے لیے کیا کمی رکھی ہے جو وہ اس طرح مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ابا کی عمرے پر جانے کی بہت خواہش تھی اور میں تو اپنی شادی کے بعد بھول ہی گیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر عمرے پر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہوں۔ میں بہت نادم ہو گیا کہ میں اپنے باپ کی اتنی بڑی خواہش کیسے بھول سکتا ہوں۔ خیر مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اب میری بیوی بھی کماتی تھی، لیکن پھر بھی
جس طرح مہنگائی ہو گئی تھی، عمرے کے لیے اچھے خاصے پیسے نکالنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، لیکن میں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ میں یہ کر کے رہوں گا۔ آخر بڑی مشکلوں سے بچت کی اور دوسری بار ابا کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور اس بار میں پیسے اپنے ایک دوست کو دیے کہ وہ ابا کا ویزا اور عمرے کے ٹکٹ کا انتظام وغیرہ کر دے۔ لیکن اس بار بھی شاید قسمت میں ہی نہیں تھا، وہ مجھے کبھی کچھ کہہ دیتا اور کبھی کچھ، کبھی کہتا ٹکٹ نہیں مل رہی ہیں، کبھی کہتا ویزا نہیں لگ رہا، اور اس طرح کے 100 بہانے تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے پیسے مجھے واپس کر دے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھیج دوں گا، ابھی مجھ سے استعمال ہو گئے ہیں۔ میں تو سر پکڑ کر ہی رہ گیا کہ خدایا میں یہ کیسی آزمائش میں ہوں۔ میں تو اپنے باپ کا بھلا سوچ رہا ہوں، اس کی دیرینہ خواہش پوری کرنے کے لیے انتظام کر رہا ہوں، لیکن ہر بار نقصان ہی ہو رہا ہے۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی میرے دوست کو کافی باتیں سنائیں کہ آج کل کا زمانہ ہی نہیں رہا، آنکھیں بند کر کے بندہ اعتبار کس پر کرے۔ پھر مجھے کہنے لگی، اب آپ چھوڑ دیں، میرا نہیں خیال کہ ابا کی قسمت میں جانا لکھا ہے۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی، دلاسا دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری آزمائش ہو، مجھے ایک کوشش اور کرنی چاہیے۔ میری بیوی بالکل بھی راضی نہیں تھی کہ 2 بار پیسے ڈبونے کے بعد میں تیسری بار کوشش کروں، لیکن میں نے اسے چپ کروا دیا، اور بیچارے ابا الگ اپنی جگہ شرمندہ تھے کہ میری وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ابو کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران میرے گھر بچوں کی پیدائش ہو گئی اور میرے لیے خرچہ نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا، تو عمرے کے لیے میں پیسے کا انتظام کہاں سے کرتا؟ لیکن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے، اس لیے میں نے ابا کے عمرے پر جانے کے لیے الگ سے ایک کمیٹی ڈالی۔ اس بات کو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا اب بھی کبھی کبھار کام پر چلے جاتے ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے کہنے پر خاموش ہو گیا کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہی ہے، اور اس طرح سے اپنی کمائی کو خود ہی جہاں چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں، تو میں ان کو منع نہ کروں۔ کچھ دن میری ابا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں صبح کو دفتر جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا، تو مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کی کھانسنے کی آوازیں سنی تو میں اندر چلا آیا۔ دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہے تھے، جانے وہ کتنے دنوں سے بیمار تھے، اور مجھے علم ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت ندامت محسوس ہوئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، ابا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے دوا لانے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولے، اصل میں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ محلے کی ڈسپنسری سے دوائی لے آیا تھا، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیران ہوئی کہ آخر وہ پیسوں کا کرتے کیا ہے۔ میری طرف سے بھی انہیں معقول رقم مل جاتی ہے اور وہ خود بھی کماتے ہیں، تو آخر اتنے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ ان کا تو کوئی خرچ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے بات پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ ہی رہا، اور اسی وقت خود ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی ضروری ٹیسٹ کیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ ابا کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور ان کے پاس دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر ایک بیٹے کو جتنا دکھ لگ سکتا ہے، مجھے بھی اتنا ہی دکھ محسوس ہوا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے باپ کی آخری خواہش ہر صورت پوری کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ لیکن شکر ہے کہ میری کمیٹی نکل آئی اور میں نے پیسے لا کر گھر رکھے کہ میں اب خود سارے کام کروں گا۔ ابا کے لیے ٹکٹ اور ویزے کا انتظام بھی میں خود ہی کروں گا۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکو آئے اور ساری رقم چرا کر لے گئے۔
سب رشتہ داروں کو اس بات کا پتہ چلا تو مجھے کہنے لگے تمہارے باپ نے ضرور کچھ گناہ کیے ہوں گے، تبھی تو اسے رب کے گھر سے بلاوا نہیں آ رہا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی شدت رکھے اور اللہ پاک اسے اپنے گھر نہ بلائے۔ تم نے تو اتنی بار پیسے اکٹھے کیے لیکن ہر بار تمہارا اپنا نقصان ہوا ہے، تو اب یہ خواب چھوڑ ہی دو۔ جانے کیوں لوگوں کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے کوئی بہت ہی سنگین گناہ کر دیا ہے جو اللہ ان کو اپنے در پر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں اس رات بہت رویا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے، میں اپنے باپ کی آخری خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے آفس کی طرف سے عمرے پر جانے کا پیکج ملا، تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ میں اپنی جگہ اپنے باپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ دفتر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اب تو پیسے بھی نہیں لگنے تھے، ٹکٹ اور ویزا سب کچھ دفتر والوں کی جانب سے ہی تھا۔ جس دن ٹکٹ ملی میں اسی دن بہت زیادہ خوش تھا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں دفتر سے جلدی چھٹی لے کر گھر کو بھاگا کہ جا کر اپنے والد کو یہ خوشخبری سنا سکوں، لیکن آگے کا منظر میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ چارپائی پر سفید چادر بچھائے میرے باپ کی میت رکھی پڑی تھی۔ وہ انتقال کر گئے تھے۔ ٹکٹ اور باقی کاغذات میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ ابا کی میت کو دفنانے کے بعد بھی چہمگوئیاں جاری تھیں کہ جانے مرحوم نے ایسا کیا کیا کہ اسے عمرے کی شہادت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ یہی خواہش دل میں لیے بیچارہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے ایک شخص کا گریبان پکڑ لیا اور کہا تم میرے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ سارے محلے سے پوچھ لو کہ تمہارے باپ کا چال چلن کیسا تھا۔ تم میاں بیوی تو سارا دن دفتر میں گزار کر رات کو واپس آتے تھے، تمہیں کیا پتا تھا کہ تمہارا باپ تمہاری پیٹھ پیچھے کیا گل کھلاتا رہا تھا؟ ہم نے کئی بار وہ کچھ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے 2-3 جوان لڑکیوں کو تمہارے گھر آتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ سے پوچھا تو الٹا ہم پر ہی ناراض ہونے لگا کہ ہم اس کے معاملات میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتی تھیں تو وہ خود ہی ان کے گھر پر چلا جاتا تھا۔ یہ باتیں سن کر تو میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا کہ یہ سب مجھے کیوں نہیں پتا تھا۔ میرے غیر موجودگی میں میرے گھر کون سی عورتیں آتی ہیں؟ اتنے میں دروازے سے کچھ عورتیں باہر نکلیں تو ایک محلے والا کہنے لگا یہی عورتیں جو ابھی ابھی باہر نکلی ہیں تمہاری غیر موجودگی میں اکثر تمہارے گھر آتی تھی، اور یہ آنا جانا کئی سالوں سے جاری تھا۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تم یہ سب جانتے ہوگے، لیکن اپنے باپ کی عزت اور مروت میں خاموش رہتے ہوگے۔ میں بھاگ کر ان عورتوں کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے مہمانوں کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے رک گیا۔ میں نے ان کا چہرہ نظروں میں رکھ لیا تاکہ اگر کل یا پرسوں یا جب کبھی وہ مجھے اپنے آس پاس دکھیں تو میں ان سے اس بارے میں سوال ضرور کروں، کیونکہ وہ اجنبی عورتیں تھیں اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن میں نے ایک محلے دار سے ان عورتوں کا ایڈریس پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ عورتیں کہاں سے آتی تھیں اور کہاں پر چلی جاتی تھیں، لیکن میں نے ایک دن تجسس میں ان کا پیچھا کیا تھا۔ مجھے ان کے گھر کا معلوم ہے، چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ بستی سے کافی دور ایک کچے علاقے میں آیا اور ایک کچے مکان کے دروازے پر دستک دی تو انہی عورتوں نے دروازہ کھولا جن کو کل میں اپنے گھر پر دیکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ علاقہ کچا تھا اور یہاں پر تقریباً سبھی گھر کچے تھے۔ مجھے ان کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے کافی مرد وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس عورت سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا یہ غلام فرید کا بیٹا ہے۔ اس کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر چونک گیا کہ وہ اجنبی عورت میرے باپ کو کیسے جانتی ہے۔
میں اس عورت سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ آپ کون ہیں، لیکن اس نے جلدی سے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس عورت اور اس کی بیٹی کا چہرہ جیسے میرے ذہن پر چپک کر رہ گیا تھا۔ میرے دل کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی کچھ خیال آ رہے تھے تو کبھی کچھ، لیکن میں اپنے مرحوم باپ کے بارے میں غلط نہ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کروں۔ سارے انتظامات کیے اور اس بار بغیر کسی رکاوٹ کے میں عمرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمرے کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے میں خانہ کعبہ کی طرف چلا آیا۔ مجھے وہاں پر تھوڑی سی جگہ خوش قسمتی سے مل گئی تو میں نے اپنی جائے نماز وہیں پر بھی بچھا لی، لیکن تبھی اچانک میری نظر خانہ کعبہ کے پاس 2 عورتوں پر پڑی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ وہ تو وہی اجنبی عورتیں تھیں جن کو میں بھول نہیں پا رہا تھا، وہی اجنبی عورتیں جو میرے والد کی وفات والے دن ہمارے گھر پر موجود تھیں اور میں جن کے پیچھے اس کچے علاقے میں بھی گیا تھا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں پر عمرہ کرنے کیسے آ سکتی ہیں۔ وہ لوگ تو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس بنیادی سہولیات تک نہیں تھی، اور اب وہ یہاں پر اتنی شان سے عمرہ کر رہے ہیں۔ میں نے نوافل پڑھنے کے بعد ارادہ کیا اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں ان عورتوں کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دونوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا، لیکن میں ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر آپ کا میرے باپ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ آپ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر کیوں آتی رہی ہیں؟ ان کو اس مقدس جگہ پر عمرہ کرتے دیکھ کر میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ عورت غلط ہو سکتی ہے، یا اس کی بیٹی، یا یہ کہ اس کی نیت غلط ہو سکتی ہے، یا وہ غلط نیت سے میرے گھر میں آتی رہی ہیں۔ میرا دل اپنے باپ کے بارے میں کچھ ایسا بھی سوچنے یا ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میں سچ کا خلاصہ چاہتا تھا۔ اس عورت نے گہری سانس لی اور کہا، غلام فرید، یعنی تمہارے باپ نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں میں سچائی کبھی بھی نہ بتاؤں، لیکن تم اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر اگر سچ جاننا ہی چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ اپنے باپ کے بارے میں دل میں کچھ برا نہیں سوچو گے۔ وہ میرا تجسس بڑھائے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ چلو ذرا مسجد سے باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ میں نے تجسس کے مارے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہاں پر کیسے، تو کہنے لگی کہ ہم دونوں ہی تمہارے باپ کی طرف سے عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر تو چونکنا بنتا ہی ہے، اور اب تو حقیقت جاننا اور بھی لازم ہو گیا تھا۔ میں انہیں لے کر باہر آ گیا اور ایک طرف پرسکون جگہ دیکھ کر ہم بیٹھ گئے، اور اس عورت نے بتانا شروع کیا، میرا نام بشرا ہے، ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی۔ میری کوئی بہت بڑی خواہش نہیں تھی کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، بس میں اتنی خواہش کرتی تھی کہ میرا شوہر عزت کرنے والا ہو۔ جب جوان ہوئی تو ابا نے اپنے جیسے ہی غریب آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میرے لیے اپنے گھر والوں کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ مجھے غربت پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر میری عزت کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ غلام فرید میرے شوہر کا دوست تھا اور اکثر میرا شوہر اس کو گھر لے آتا تھا۔ میرا اور میری بیٹیوں کا اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ وہ میری بیٹیوں سے بھی بہت پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن میری قسمت میں ابھی مزید امتحان باقی تھے۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے تیز رفتار ٹرالر نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ اس وقت تم 4 سال کے تھے اور میری بڑی بیٹی 10 سال کی۔ میری تینوں بیٹیاں تم سے بڑی ہیں اور ایک تم سے چھوٹی۔ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ میرے شوہر کی تعزیت کرنے تمہاری ماں اور تمہارا باپ
دونوں آئے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے غم کا مداوع ممکن نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ اپنے دوست کی بیٹیوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ کچھ سال تک تو وہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ باقاعدگی سے ہمیں پہنچاتے رہے۔ میرے گھر کا نظام چلنے لگا، لیکن میرے آس پڑوس اور رشتہ داروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ خود تو کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ہم 5 افراد کا بوجھ بانٹیں، اور اگر غلام فرید یہ کرتا تو انہیں برا لگتا اور نام نہاد غیرت یاد آ جاتی۔ کچھ سال بعد تمہاری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اور باتیں بنانے کا موقع مل گیا کہ وہ یہاں پر میری وجہ سے آتا ہے۔ وہ بیچارہ کبھی کبھار آتا، میری بیٹیوں کا حال پوچھتا، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا اور چلا جاتا، لیکن لوگوں کو یہ بھی منظور نہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ ہمارے گھر پر بیٹھا میری بیٹیوں سے باتیں کر رہا تھا کہ محلے والوں اور رشتہ داروں نے دروازے پر شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر اور غلام فرید پر بہت برے برے الزامات لگائے، میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی، اور یہ دیکھ کر تمہارے باپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے مجھے عزت دینے کے لیے اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیا۔ تب شاید تمہاری عمر 14 برس کی تھی۔ تمہارے باپ نے کہا کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں تم سب کو اپنے گھر لے کر جاؤں، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس شادی کی خبر سے آگاہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ میرے بیٹے کو تانے دیں گے کہ تمہارے باپ نے ادھیڑ عمری میں آ کر شادی کر لی، وہ بھی جوان بیٹیوں کی ماں سے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑیں، اس لیے میں شادی کو صرف اسی محلے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں عزت دینا اور تمہارے بچوں کی کفالت کرنا ہے، اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ میں بھی اس کی مجبوری سمجھتی تھی، اس کا یہ احسان بھی تھا کہ اس نے میرے سر پر عزت کی چادر اڑا دی تھی۔ میں کبھی کبھار تمہارے گھر جا کر صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھی، اور کبھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ آ جاتی تھی اور ڈھیر سارے کھانے پکا کر رکھ جاتی تھی تاکہ انہیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ میری بچیاں جوان ہو رہی تھیں اور مجھ سے زیادہ ان کے رشتے کی فکر تمہارے باپ کو تھی۔ نہ ان کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس، جو ہم نے جمع کر رکھے ہوں۔ پھر جب تم نے عمرے کے لیے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے ان پیسوں سے میری بڑی بیٹی کی شادی کر دی اور اس کو باعزت طریقے سے رخصت کیا، اور تم سے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے وہ پیسے اپنے دوست کے کاروبار میں لگائے، تو انہیں دھوکہ ہو گیا۔ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ تم سے جھوٹ نہ بولے، لیکن پھر وہ کہتے کہ میں اسے کیا بتاؤں اور اسے کیا کہہ کر پیسے مانگوں۔ وہ اس عمر میں آ کر بھی میرے اور میری بیٹیوں کے لیے کام کرتے اور ساری تنخواہ لا کر مجھے دے دیتے تھے۔ بڑی بیٹی کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو ہم دونوں پھر سے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ ان کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ اس بار بھی وہ عمرے کے نام پر تم سے پیسے لے لے، لیکن تم نے جب اپنے ایک دوست کو پیسے دے دیے تو تمہارے باپ نے تمہارے اس دوست سے تمہارا نام لے کر وہ پیسے لے لیے اور یہی کہا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے لے، مناسب وقت آنے پر وہ خود ہی اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ بتا دیں گے۔ تو اس تمہارے دوست نے عمرے کے نام پر تمہاری طرف سے دیے جانے والے پیسے تمہارے باپ کو دے دیے، اور یوں ان پیسوں سے میری دوسری بیٹی کی بھی باعزت رخصتی ہو گئی۔ میں تو غلام فرید کے احسانوں تلے دبی جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہتا یہ تو میرا فرض ہے، میں انہیں بیٹی کہتا ہی نہیں، بیٹیاں سمجھتا بھی ہوں، تو انہیں باپ بن کر ہی رخصت کروں گا۔ غلام فرید کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ میں اور یہ چھوٹی بیٹی اکثر اوقات ہی ان کی خبر گیری کرنے کے لیے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ اب تیسری بیٹی کے فرض سے جلد از جلد سبک دوش ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی بہرہ سجائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اوور ٹائم بھی کرنا شروع کر دیا،
لیکن طبیعت خرابی کے باعث یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم نے پھر جب تم نے اپنی کمیٹی کے پیسے گھر لا کر رکھے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے جاننے والے 2 لڑکوں کو گھر بھیجا اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا تاکہ ان پیسوں سے میری تیسری بیٹی کا گھر بسا سکے۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ ہم سے کہنے لگے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میرا بیٹا اب کسی بھی صورت پیسے میرے ہاتھ پر نہیں رکھے گا۔ میں جانتی تھی کہ ان کو عمرہ کرنے کی کتنی خواہش ہے اور ہر بار اپنی خواہش کو میری بیٹیوں کی شادی پر قربان کرتے رہے۔ ساری زندگی میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھا، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب انہیں چھوٹی بیٹی کی طرف سے بھی بہت فکر رہتی تھی۔ لیکن خدا نے انہیں اس بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کی مہلت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ میری بڑی بیٹی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہوئی ہے۔ جب اسے اپنے باپ کے انتقال کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن طبیعت خرابی کے باعث آ نہ سکی۔ تو اس نے اب ہم دونوں کو یہاں پر بلایا تھا کہ ہم سب مل کر غلام فرید کی جانب سے عمرہ ادا کریں گے اور اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ وہ تو اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی، لیکن میں جہاں تھا وہیں سن رہ گیا۔ میرا باپ اتنا عظیم انسان تھا کہ ساری عمر انتہائی خاموشی کے ساتھ یتیم بچوں کی کفالت کر کے انہیں باپ کا پیار دیتا رہا، اور میں انہیں سمجھ ہی نہیں سکا۔ مجھے تکلیف نہ ہو، لوگ مجھے تانے نہ دیں، اس لیے مجھ سے چھپایا۔ انہوں نے کبھی مجھے پیسوں کے لیے پریشان نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کی مجبوری تھی۔ ہم سب نے مل کر ان کی طرف سے عمرہ ادا کیا۔ واپس آ کر میں ان ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آیا کہ ساری عمر میرے باپ نے جو فرض ادا کیے ہیں اب میری باری ہے۔ میں نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے بلبوتے پر کی اور اس کی باقی بہنوں کو بھی بلایا۔ ان سب کو ایک بھائی کا پیار اور آسرا ملا تو وہ رونے لگی، اور مجھے بھی ایک ساتھ اتنی ساری بہنیں مل گئی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ بہن کی رخصتی کے بعد اماں ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میرے بچوں کو دادی مل گئی تھی، اور وہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش تھے۔ رہ گئے وہ لوگ جو میرے باپ کو باتیں کرتے تھے، تو انہیں میرے باپ کی حقیقت پتہ چلی تو میرے گھر پر آ کر مجھ سے معافی مانگ کر گئے کہ انہوں نے ایک عظیم شخص کے اوپر اتنے بہتان لگائے۔ زندگی میں اب سب کچھ ہے، ماں ہے، بہنیں، بیوی، بچے، مالی آسودگی سب ہے، لیکن بے سکونی بھی ساتھ ہے، اور یہ بے سکونی اور بے چینی تو اب زندگی بھر کا حصہ ہے، کیونکہ باپ کی یاد ہر وقت آتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے باپ کی مغفرت کے لیے لازمی دعا کریں، اور آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔